تین یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے. نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا روایت سے ثابت ہے. روایت میں یہ بات موجود ہے، شریعت میں لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. اگر کوئی دعا کرے تو حدیث سے ثابت بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں موت علاقہ کی طرف صحابہ بھیجے. بہت بڑا لشکر تھا. حضور نے 3 سپہ سالار خود مقرر کیے. فرمایا سب سے پہلے پورے لشکر کا سپہ سالار زید بن حارثہ ہے. اگر جنگ میں شہید ہو جائیں تو اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں. اگر جعفر شہید ہو جائیں تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اگر وہ بھی شہید ہو جائیں پھر صحابہ کو اختیار ہے، جس کو اپنا سپہ سالار امیر بنائے اس کو اپنا آگے کرے اور جنگ لڑتے رہیں، جہاد کرتے رہیں. بڑا لشکر حضور نے خود بھیجا. تقریباً 1000 کلومیٹر پورا سفر دور ہے. ایک وقت آیا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دیا، اے صحابیو جنگ جاری ہے. اللہ کے دینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ دیکھ رہا ہے اور غیب کی خبریں تمہیں بتا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، اے صحابیو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سپہ سالاری کا حق ادا کیا، جہاد کرتے رہے، جان نثاری کا حق ادا کرتے رہے، قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، آخرکار شہید ہو گئے. اس کے بعد جو میں نے سپہ سالار مقرر کیا تھا فوراً یہ کام حضرت جعفر نے سنبھالا، پورے لشکر کو کور میں کیا. جہاد جاری ہے، چلتے رہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر حضور نے فرمایا، اے صحابیو سن لو، اس ٹائم جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کام چلتا رہا. فرمایا ابھی جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آیا ہے، جہاد کر رہے ہیں، جنگ جاری ہے. کچھ مدت کے بعد فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے ہیں، اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ صحابہ نے خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار بنایا، لشکر کا امیر بنایا. خالد بن ولید یہ اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے، یہ تلواروں میں سے ایک تیر ہے. بڑی محبت سے، بڑی صداقت سے، دل سوزی سے، عرق ریزی سے، عشق بازی سے کام کر رہے ہیں، خوب جہاد کر رہے ہیں، حق کا بول بالا کر رہے ہیں، حق کا نام بلند کر رہے ہیں، خوب کام کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. غزوہ موتا کا پورا واقعہ تو سبحان اللہ جی بخاری شریف میں بھی ہے، کچھ مسلم شریف میں ہے، پھر تاریخ میں مکمل اس کی تفصیل ہے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابیو میرا دل چاہتا ہے کہ ان 3 شہیدوں کی نماز جنازہ یہاں سے ادا کرو. صحابہ نے صفیں باندھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے ان 3 صحابہ زید بن حارثہ، جعفر اور عبداللہ بن رواحہ جن کو حضور نے خود سپہ سالار بنایا، تینوں کی نماز جنازہ پڑھائی. ہدایہ کی شرح ہے فتح القدیر، فتح القدیر شرح الہدایہ فتح القدیر میں موجود ہے، مرقات شرح مشکات میں نقلا موجود ہے. لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. نماز جنازہ کے بعد ثم دعا لہم، اس کے بعد حضور نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی. غور فرمائے کہ اس روایت میں فصلی علیہم، ان پر نماز پڑھائی. اس کے بعد لفظ ہے ثم دعا لہم، اس کے بعد ثم یہ تاخیر کے لیے ہے، تحقیق کے لیے ہے. صلاح اور چیز ہے، دعا اور چیز ہے. دعا سے مراد نماز جنازہ نہیں لیں گے، صلاح سے مراد صرف دعا نہیں لیں گے. دونوں کام ہوئے، نماز جنازہ بھی ادا ہوئی، نماز جنازہ کے بعد دعا بھی ہو گئی. لفظ ہے فصلی علیہم ودع،
ثم دعا لهم وفي روایت ودعا لهم بھی تغایر کے لیے، حرف عطف تغایر کے لیے ہے، صلی اور چیز ہے، دعا اور چیز ہے۔ حضور نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور ان کے لیے دعا مبارک بھی فرمائی۔ اس روایت سے معلوم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، دل کی آنکھیں مبارک عطا کی ہے، اتنا زیادہ علم عطا فرمایا ہے، بیٹھتے مدینہ میں ہے مگر شام کی طرف منہ کہہ کے الا کہہ کے یاروں کی شہادت بھی دیکھتے ہیں۔ اور پھر پوری جنگ کا واقعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سناتے ہیں۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تعالیٰ غیب کسی کو نہیں بتاتا، ہاں جس پیغمبر کو چن لیتا ہے اس کو غیب بتا دیتا ہے۔ پھر مسئلہ واضح ہوا، بالذات عالم الغیب وہی ایک ہے اور جس کو عطا کرتا ہے پھر وہ غیب کو جانتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کی فضیلت، علم کی طاقت، علم کی وسعت۔ نمبر دو یہ معلوم ہوا کہ کبھی کبھار کسی محبوب کے لیے، پیارے کے لیے دور سے آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ نمبر تین یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا روایت سے ثابت ہے، روایت میں یہ بات موجود ہے، شریعت میں لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، اگر کوئی دعا کرے تو حدیث سے ثابت بھی ہے۔